مجھ کو عطا ہو جائے گی، خالق برتر کی گر مجھ کو عطا ہو جائے گی، راہ مدحت کی ہر ایک مشکل ہوا ہو جائے گی۔ جب یہ دنیا واقف کرب و بلا ہو جائے گی، صلح شبر خود بخود ہی آئینہ ہو جائے گی۔ صلح نامے کے شرائط لکھ رہے ہیں خود حسن، ابتدا ہونے سے پہلے انتہا ہو جائے گی۔ شام کے حاکم سے یہ کہتا ہے شبر کا قلم، صلح رد کر دی گئی تو کربلا ہو جائے گی۔ ذکر شبر کیجئے اے دوستوں صبح و مساء، اس عمل سے شاد روح فاطمہ ہو جائے گی۔ مل گیا رومال زہرا اور زانوئے حسین، حر کی قسمت دیکھیے اب کیا سے کیا ہو جائے گی۔ حضرت عباس کیسے پانی پی لے نہر سے، ایک قطرے سے بھی توہین وفا ہو جائے گی، ایک قطرے سے بھی توہین وفا ہو جائے گی۔ کیا خبر تھی طالب بیعت کو بیعت ایک دن، کربلا کے بعد وہ زنجیر پا ہو جائے گی۔ باد مردن ہے یقین اے باقری میری ہے، شمع عرفان ولا سے پرزیا ہو جائے گی۔ صلوات پڑھ لیجیے مجھے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ وسلم۔ بتلا رہی ہے گردشیں کون و مکان کی، بتلا رہی ہے گردشیں کون و مکان کی، سارا ہی یہ نظام امام حسن کا ہے، امام حسن کا ہے، چھوٹے نہ زندگی میں
عبادت کبریا، چھوٹے نہ زندگی میں عبادت کبریا، یہ مومنوں پیام امام حسن کا ہے، امام حسن کا ہے۔ تعظیم کر رہے ہیں مکی خلد کے سبھی، تعظیم کر رہے ہیں مکی خلد کے سبھی، یعنی یہ احترام امام حسن کا ہے، امام حسن کا ہے۔ ہٹ جائیں کیسے دین کی راہوں سے اب قدم، ہٹ جائیں کیسے دین کی راہوں سے اب قدم، جب قلب میں قیام امام حسن کا ہے، امام حسن کا ہے۔ مل جل کر صلوات پڑھ لیجیے۔ محمد بال محمد آواز بلند پنجے جنی تلوار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھ دیں محمد وآل صلی علی محمد وآل. معزز سامعین اکرام، اس مبارک شب کی ہدیہ تبریک آپ تمامی حضرات کی خدمت میں خصوصی طور پر اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اس شب کے طفیل ہم سب کو سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ سیرت پیغمبر اور سیرت نبوی کے عنوان سے آپ کے درمیان گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی تھی، اور آج کی یہ مناسبت بھی سیرت پیغمبر سے کچھ الگ نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سارے معصوم کی سیرت تقریباً ایک ہے۔ زمانے کے حساب سے اسلحات جنگی یا دشمنوں کے خلاف یا تبلیغ کے لیے کون سے اسلحے استعمال کیے جائیں وہ فرق کرتے تھے، ورنہ کردار میں، خلق و خلق میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں سب ایک ہی جیسے ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث ہے کہ ہمارا اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، اور سب کے سب محمد ہیں۔ لہٰذا اس پس منظر میں بھی سیرت امام حسن سیرت نبوی سے الگ نہیں ہے۔ ان کا زمانہ وہ تھا اور ان کا زمانہ ان کے بعد شروع ہوا،
لیکن انداز وہی، رفتار وہی، گفتار وہی، طریقہ وہی، روش وہی، اور ریکوائرڈ وہی، نعرہ وہی، شعار وہی، سب کچھ وہی تھا۔ اس لیے یہ تیسری ہجری کی گفتگو جو ہو رہی تھی، اس میں جو ایک اہم واقعات اور حادثات جو رونما ہوئے تھے، ان میں ایک آپ کی ولادت بھی تھی، یعنی امام حسن علیہ السلام کی، جو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا تھا کہ انشاءاللہ 15 تاریخ کو آپ کی شب ولادت، اس بات کو بیان کیا جائے گا۔ بہت سارے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، اور کچھ چیزیں جو انسان کنفیوز ہے ان کی زندگی کو لے کر، خصوصاً چاہنے والے اور ہمارے سماج و معاشرے میں بھی، وہ شاید محدودیت علمی کی بنیاد پر، یعنی ہمیں وہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ زمانے کے حالات کیا تھے اور کیسے۔ اسی سب سچویشن کے حساب سے مجھے امام حسن علیہ السلام کی یہ خصوصیت کہ وہ اپنے زمانے کے عالم تھے، یعنی وقت شناس تھے، زمانہ شناس تھے، ٹائم یا وقت کو بخوبی جانتے تھے۔ اسی پہلو کو عرض کر کے شاید بات کو مکمل کر دوں گا۔ جیسے آپ یعنی امام حسن علیہ السلام کی زندگی 3 ہجری سے شروع ہوئی 50 ہجری تک، ٹوٹل زندگی آپ کی 47 برس ہے، اور اس 47 برس میں یعنی 40 سے 50 آپ نے امامت کی ہے۔ اس کے پہلے پیغمبر کے ہمراہ، امیر کائنات کے ہمراہ زندگی گزاری ہے، اور وہ جو امامت والا پیریڈ ہے اس میں اپنے بھائی امام حسین کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ یہ آپ کا وہ زندگی یعنی ٹوٹل 47 برس، جس میں 10 برس آپ کے امامت کے ہیں، بقیہ 37 برس آپ نے دوسرے معصومین کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، جس میں پیغمبر اور امیر کائنات کی ذات والا صفات ہے۔ لہذا آپ ان معصوموں کی دیکھ ریکھ میں تربیت پائے ہیں۔ یہ شاید جملہ کافی ہو آپ کی زندگی کے لیے کہ آپ کی تربیت کرنے والے کوئی اور نہیں، معصوم ہیں، اور وہ بھی یعنی پیغمبر اکرم اور امیر کائنات اور جناب سیدہ جو مادر گرامی ہیں۔ لہٰذا اس زاویے سے کوئی کمزوری، کوئی نواقص سوچ میں نہیں آ سکتی، اور چہ جائے کہ انسان کہے۔ تو تربیتی پہلو جو اعلیٰ سے اعلیٰ انسان سوچ سکتا ہے، وہ امام حسن علیہ السلام کو ان مربیان الہی، یہ جو اللہ کی طرف سے دوسروں کی تربیت کرنے کے لیے آئے تھے، تو اپنے بچوں کی تربیت یقیناً اس درجہ کمال پر ہے۔ لہذا یہ پہلو جو زندگی کا ہے یہ سب کے لیے ہے، لیکن ائمہ معصومین نے اس پر بہت عمل پیرا رہے اور اس کو اپنی زندگی میں اجاگر کیے۔ یہی کہ وقت شناسی، انسان وقت کو پہچانے، زمانے کو پہچانے، زمانے کے پیچ و خم یعنی نیچ اونچ کو اگر نہیں پہچان سکا تو ممکن ہے کہ ظاہری لباس اور ظاہری تجمل یا ظاہری خوبصورتیاں اس کو دھوکہ دے جائیں اور وہ ناکامیوں کا شکار ہو جائے۔ لہذا زمانے کی شناخت ائمہ کی زندگی میں بہت آشکار اور بہت واضح طور پر نظر آتی ہے، جن میں اگر ان ائمہ کو میں 2-4 مثال دے دوں تو شاید آپ میرے بات سے بہت قریب ہو جائیں گے۔ جیسے رسول اللہ کی رحلت کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد سقیفہ کا فتنہ جب اٹھا، اور تو آپ جانتے ہیں وہ حالات کیا تھے، میں خود ہی آپ کے درمیان بیان کر چکا ہوں۔ تو ابو سفیان کہ جو قریش کا سردار ہے، کافر ہے، وہ آیا ہے کب؟ پیغمبر کی رحلت کے بعد، یہ 11 ہجری میں پیغمبر کی رحلت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے، اور یہ تب آیا ہے۔ پہلے یہ کیا تھا؟ جب فتح مکہ ہوا تھا تو اس وقت پیغمبر نے ان لوگوں کو آزاد کیا تھا، یہ کہہ کے کہ انتم الطلقاء، صحیح۔ اس کے پہلے کی پیریڈ باقاعدہ ساری جنگوں میں یہ
قریش کے لشکر کا سردار ہوتا تھا. ساری ایکٹیویٹی اسی کے نقش و نگار پر چلتی تھی کافروں کی جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے. لہذا ان کا یعنی ہسٹری اور بایو ڈاٹا یہ ہے کہ 7 ہجری سے پہلے باقاعدہ برملا یہ لوگ یعنی دشمن اسلام اور کافروں کے سرداروں میں سے تھے. یہ 7 کے بعد جب فتح مکہ ہوا یعنی اب کسی کو چارہ نہیں رہ گیا تھا, پیغمبر سے یعنی ایک طرح سے بھیک مانگ رہے تھے کہ ہمیں آزاد کیا جائے, ہمیں چھوڑ دے, معاف کر دیا جائے. تو پیغمبر نے کہا تھا آپ آزاد ہیں. تو یہ 7 ہجری کے بعد یہ 3 برس یا کچھ اور یعنی 4 برس کے آس پاس ان کا یعنی پیغمبر جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اب یہ آ کر امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی مانگ رکھیے, ہم آپ کی مدد کریں گے. آپ اپنی مانگ جاری کیجئے کہ جب سقیفہ کا فتنہ ابھرا اور پیغمبر کے بعد جانشین پیغمبر کو تعینات کرنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کی اسکیمیں لگائیں, اس میں یہ آ کر امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے مددگار ہیں اور آپ اپنا کام اپنی مانگ رکھیے, ہم آپ کی مدد کریں گے. پیغمبر کے بعد امیر المومنین کی جو ان کی ہسٹری جانتے تھے یعنی وہی زمانے کے حالات سے آگاہ تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے, آپ کو اسلام کا کب سے درد ہو گیا. یہ جملے ہیں اور وہ تاریخ کا وہ جملہ جو بہت مشہور ہے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا, ہم گمراہوں کی مدد نہیں لیتے. یہ امیر المومنین کے زمانے کی یہ بات ہے. اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں 50 سے 60 برس یعنی 10 برس امام حسین علیہ السلام امیر شام یعنی معاویہ کی دور حکومت میں آپ نے 10 برس زندگی گزاری ہے. صحیح 10 برس میں جب وہ واصل جہنم ہوا تو اس کا بیٹا جب برسر اقتدار آیا یعنی یزید تو اس نے بیعت مانگ کی. امام حسین علیہ السلام نے اسی وقت انکار کیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے سے بیعت نہیں کرے گا. 10 برس جو خاموش رہے یعنی یہی ہے اپنے زمانے کے ان حالات سے اتنا واقف ہیں کہ اب تک 10 برس سے جو چل رہا تھا کام وہ اب 2-4 مہینے بھی نہیں چلا. صحیح. تو یہ امام حسین علیہ السلام کی یہ بات. اس کے بعد 7ویں اور 8ویں یعنی جب بنی امیہ کا خاتمہ ہو رہا تھا اور بنی عباس اقتدار میں آ رہے تھے تو ایک نام ہے ابو مسلم خراسانی جو 6 امام کے زمانے کا ہے. اس نے یہ دیکھا کہ بنی عباس یعنی خاتمے پر ہے بنی امیہ اور یہ بنی عباسی آنے والے ہیں. تو یہ امام سے آ کے کہتا ہے 6 امام سے کہ میں آپ کا خادم ہوں, آپ کے لیے کام کرتا ہوں, آپ اگر چاہیں اور آپ یہ ارادہ کریں تو میں وہ بنی امیہ کے سر جو حکومت ہے یہ آپ کی خدمت میں آ جائے اور بنی عباس نہ لے پائیں. تو امام اس کی ساری چال کو جانتے تھے. امام نے کہا صاف منع کیا کہ تم میرے سپاہی نہیں ہو, میرے لیے تم نہیں کام کر رہے ہو اور ہمارے لیے کام بھی نہیں کرنا چاہتے ہو. تم خود سرپرستی اور حکومت کی لالچ اور فکر میں ہو, لہٰذا تم یہ کر رہے ہو, تم یہاں سے جاؤ. یہ امام صادق علیہ السلام یہ اپنے زمانے کے ان حالات سے آگاہ ہیں. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مامون رشید کا وزیر تھا فضل. یہ جب مامون رشید یا اختتام یعنی کمزور ہو چکا تھا, اب اگلا اس کی جگہ لینے والا تھا, تو فضل اور ہشام یہ دونوں وزیر ان لوگوں نے آ کر امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں اور یہ جو حکومت مامون کے پاس ہے اس کو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں, لہٰذا آپ اقدام کریں. امام رضا علیہ السلام نے صاف منع کیا کہ میرے گھر سے تم دونوں نکل جاؤ. مطلب یہ 4 باتیں 4 اگزامپل میں نے اس لیے دیے کہ ائمہ اتحاد اپنے زمانے کے حالات سے کتنا علم رکھتے تھے, لہٰذا اور ان میں جو یہ 4 واقعات ہوئے ہیں اگر امام نے اقدام کیا ہوتا, ان کی بات کو سنا ہوتا تو بالکل یعنی یہی کہا جائے کہ یہ ساتھ چھوڑتے اور امام کا قتل جو بعد میں ہوا وہ پہلے ہوتا. لہذا اور اسی لیے 6 امام نے یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس,
یعنی جو اپنے زمانے کے حالات سے آگاہی اور علم رکھتا ہے اس کے اوپر ظاہری دنیا کا ظاہر چمک دمک اس کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، اور وہ یعنی حقیقت سے آگاہی اور آشنائی رکھنے کی وجہ سے نہ دھوکہ کھائے گا اور نہ کسی ظاہری تجمل کا سے وہ فریب کھا کر اس کا شکار ہوگا۔ یہ ان کی بات۔ امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ تھے، بات میری یہ ہے۔ یہ آپ کے وہ سارے فضائل آپ جانتے ہیں۔ امام بچپنے میں ہی پیغمبر نے مختلف حدیثیں ایسی بیان کی ہیں کہ آپ امام ہیں، قامہ اوقادہ، چاہے بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ یا جتنی بھی حدیثیں آپ نے سنی ہیں سب کو یہاں لا کے رکھ کر آپ یہ سوچ لیجئے کہ امام حسن کون تھے، ان کا رتبہ اور ان کا مرتبہ کیا تھا۔ یہ آپ اپنے زمانے کے حالات سے واقف تھے، لہٰذا ان کے زمانے میں ایک گروہ تھا، گروہ عثمانیہ۔ عثمانیہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی کہ جس کو خلیفہ سوم نے جس کی بیس اور بنیاد ڈالی تھی، یہ کہہ کے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے سال والی گفتگو، کہ جو ان کے یعنی خلیفہ سوم کے قتل کے انتقام میں جو جنگیں ہو گئی تھی، ان کا جرم کیا تھا؟ وہ لوگ جو ناراض تھے، جو ان کو قتل کیے تھے، وہ کس بات پہ ناراض تھے کہ جہاں جہاں سرکاری گورنر تھے، یہ جب آئے تیسرے نمبر پر تو انہوں نے سب کو ہٹا کر بنی امیہ کو رکھا۔ تو جس گروپ کا نام پڑا گروہ عثمانیہ۔ یہ ایک بات کہ امام حسن کے زمانے میں جو تیسری خلافت کے بعد جو گروپ خلیفہ سوم نے بنایا گروہ عثمانیہ، وہ موجود تھا، اور اسی گروہ میں امیر شام جو معاویہ، یہ 20 سال شام کے مختلف شہروں میں حکومت کر چکا ہے۔ وہ گروہ، اسی گروہ کا یہ آدمی کہ جو 20 برس گورنری کر چکا ہے شام کے مختلف شہروں میں، اور اس کے بعد جب یعنی اور آگے اس کی پایا مضبوط ہوا تو یہ حاکم بنا۔ 20 برس اس طرح سے رہا، یعنی ٹوٹل کتنا؟ 40 برس جو بھی نمائندہ کسی کا، کسی حکومت کا کہیں پر حکومت کر لے جائے تو پھر اس کے خلاف کوئی ایک آواز اٹھائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج بھی کنڈیشن کو بہت اچھے سے آپ اگر ذرا سا دلچسپی ہو حالات سے سیاسی تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں یعنی پرندہ پر نہیں مار سکتا، ایسی کنڈیشن تھی۔ ہاں، وہ کہتا اونٹ تو لوگ کہتے تھے اونٹ، وہ کہتا اونٹنی تو لوگ کہتے تھے اونٹنی، وہ دن کہے تو لوگ دن، وہ رات کہے تو لوگ رات۔ بالکل کسی میں ہمت اور جرات نہیں تھی۔ یہ ایک بات کہ اس طرح کا آدمی، اور امیر المومنین نے محسوس بھی کیا، اس کے خلاف محاذرائی بھی کی قبل اس کے کہ لگتا ایسا تھا کہ یہ اس کا کام تمام ہو جائے، لیکن وہی ہے، اہل بیت کے ہاتھ بدھے ہیں بنسبت ان لوگوں کے۔ اہل بیت وہی کام کر سکتے ہیں کہ جو جائز اور شرعی لحاظ سے انسانیت کے اصول کے مطابق ہو، لیکن یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، کرسی اور اپنے تخت کو حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا اس نے محسوس کیا، پھر ان لوگوں نے یعنی غنڈہ گردی اور زور و زبردستی جنگ صفین کو حکمیت میں بدلا۔ وہ پچھلے سال کی اگر آپ کو بات یاد ہو کہ مولا کا لشکر بالکل جیت کے قریب ہے، اور وہاں ایک نعرہ اٹھا، اور ان یعنی یہی معاویہ اور عمرو عاص ان لوگوں نے ایک نیا نعرہ دیا، لا حکم الا للہ، اور اس کے بعد مولا کو اپنا لشکر، اپنے فوجی کو بلانا پڑا واپس۔ تو یہ اس زاویے سے ان لوگوں نے اس حد تک کام کیا۔ تو نمبر 1 ایسا آدمی موجود ہے۔ نمبر 2 وہ گروہ جو ایک ہمرا نام کا قومی پرست ایک گروہ تھا کہ جس میں بہت زیادہ لوگ تھے، لیکن سب اوباش قسم کے تھے۔ اوباش مطلب لاؤبالی، دین سے مطلب نہیں، غنڈہ گردی، ان کو لوٹ ان کو مار، ان کا قتل چوری، یہ سب کرنے والے ان کو کہتے ہیں ارذال و اوباش۔ ایسا آدمی یعنی ایسا گروہ ایک دوسرا تھا۔ تیسرا گروہ منافقوں کا تھا۔ منافقوں نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے کسی نے نہیں پہنچایا ہے۔ کیوں؟ اور 80% تقریباً بیچی والے لوگ ہوتے ہیں
10% اچھے والے جو حامی اور 10% برے والے جو مخالف. 80% ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو ایسے لوگوں سے زیادہ نقصان. تو منافقوں کا گروہ موجود تھا کہ جن کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ. قرآن نے ان کو کہا ہم العدو، یہ دشمن ہے، یہ آپ کے فیور میں نہیں، آپ کے چاہنے والے نہیں، یہ دشمن ہے. چوتھا گروہ خوارج کا تھا. خوارج کی اگر ہسٹری جانتے ہو تو یہ خوارج جو تیسرے خلیفہ کا خون کے مرتکب کو یعنی امیر المومنین اور ان کے چاہنے والوں کو مجرم ٹھہراتا تھا، وہ خوارج ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود امیر شام کیسا ہے، 40 برس وہ براجمان رہ چکا ہے. نمبر 2 ہمرا، وہ اوباش اور ارزال لوگوں کا یعنی پست اور ذلیل شرابی اور جواری ان لوگوں کا وہ گروہ. نمبر 3 منافقوں کا گروہ. نمبر 4 خوارج کہ جو امیر المومنین کو ایسے جرائم کا مرتکب کہتا ہے. ایسے حالات میں امام حسن کیا کریں گے؟ یہی عالم بے زمانے. امام حسن اپنے زمانے کے حالات سے خوب واقف تھے، خوب آگاہ تھے. اور ادھر نعرہ کیا ہے؟ نظر بن مزاحم واقع صفین کو لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 77 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ معاویہ کا یہ اعتراف ہے کہ میں روزہ، نماز، حج، دین ان کے لیے تم سے نہیں اختلاف اور برسر پیکار ہے. میرا جھگڑا صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ موانع جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں مجھے میرے ہدف تک پہنچنے میں وہ نہ ہو. کیا ہے اعتراف؟ کہ مجھے اس سے نہیں مطلب، مجھے اس سے نماز سے نہیں مطلب، روزے سے نہیں مطلب، حج سے نہیں مطلب، اور جہاد سے اور تمہارے کسی بھی احکام سے نہیں مطلب. مجھے میرے مقصد تک پہنچنے میں جو چیزیں رکاوٹ ہے مجھ کو اس کو ہٹانا ہے. اس میں امام حسن علیہ السلام بھی، امیر المومنین پہلے تھے، پھر اب امام حسن علیہ السلام اس کو اس ہدف میں پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے. لہذا امام حسن علیہ السلام نے، کیونکہ آپ کے اندر بھی وہی خون ہے، ہیبت حیدریہ ہے، وہی ذوالفقار حیدری ہے، شجاعت وہی علی علیہ السلام کی ہے. لہذا آپ نے بھی لشکر آمادہ کیا. مقام نخیلہ پر امام حسن علیہ السلام کے 42,000 افراد پر مشتمل لشکر تھا اور آپ نے اکٹھا کیا تھا. اور اس کو جب امیر شام یعنی معاویہ نے دیکھا تو اب اس نے پیشکش کر دی صلح کی. یعنی آسان نہیں ہے، دشمن یوں قابو میں نہیں آتا. ابھی تو آپ لڑائی کے اور یعنی جنگ کے لیے آپ آمادہ تھے، اچانک سے یہ صلح کی پیشکش کہاں سے آئی؟ یہ ایسے ہی جب 42,000 پر مشتمل لشکر کو امام حسن علیہ السلام نے اکٹھا کیا مقام نخیلہ پر جو کوفے کا شہر، وہاں اس نے جب دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور اس نے پیشکش کر دی. اس پیشکش کے بعد جو امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے میں جو درار پڑی ہے وہ امام حسن علیہ السلام کو کمزور بظاہر البتہ امام ہے، لیکن وہ سچویشن کے مد نظر باتیں اور لفظیں ہیں کہ اس میں کچھ لوگ ڈرے، کچھ لوگ اس دھوکے میں آ گئے کہ بھائی جھگڑے جھنجٹ کی کیا ضرورت ہے، وہ صلح کی تو بات کر رہا ہے. اور یہ کچھ لوگ پیسوں سے خریدے گئے. لہذا وہ 2-3 حربے جو اس نے استعمال کیا ہے وہ یہ کہ صلح کی پیشکش کی. دوسرا یہ کہ اس نے لشکر کو خریدنا شروع کیا، جیسے عبداللہ ابن عباس وغیرہ یہ سب بک گئے. اور تیسرے وہ کہ تفرقہ ایجاد کیا، آپس میں خود اختلاف پیدا کیا. وہ کہتا تھا صلح تو کر رہا ہے تو آپ کو صلح کرنے میں کیا، آپ لڑنے جھگڑنے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ وہ آپ سے صلح چاہتا ہے اور اسے پتا تھا کہ امام حسن صلح نہیں کریں گے، میں پیشکش کر رہا ہوں تاکہ ان کے لشکر والے خود کہیں کہ اس کی کیا غلطی، اب تو وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اصل اس کا ہدف صلح، اسے پتا تھا نہیں کریں گے. امام حسن علیہ السلام چونکہ اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ تھے، اور اس کے بعد امام کی وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ 6-7 لوگ بھی نہیں تھے کہ جو ہمارے ساتھ قیام کر سکتے تھے. کہاں 42,000 اور کہاں بکتے بکتے اختلاف ہوتے ہوتے اتنے کم بچ گئے کہ اب یہ 6-7 لوگ بھی گن چن کر نہیں تھے جو امام کا ساتھ دیتے. اب آپ بتائیں کہ حالات سے جو آگاہی رکھے گا وہ کیا کرے گا؟ اچھا، صلح بھی
امام نے یوں ہی نہیں، اس نے تو مانگ کی تھی کہ صاف سفید کاغذ پر آپ جو ہے صلح سائن کر دیں. امام نے سفید کاغذ پہ صلح نہیں سائن نہیں کیا، بلکہ امام نے اس پہ شرائط لکھے. نمبر 1 قرآن و سنت پر عمل ہو. اچھا وہ اگر یہ کہتے ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے اب ہم کریں گے، اس کا مطلب اب تک نہیں کر رہا تھا. یہ اگر اس صلح نامے کی ان شرائط کو آپ صحیح سے ان بند کو پڑھیں تو اس کی حکومت کے خود کلئی کھل جاتی ہے کہ اب تک یہ نہیں ہو رہا تھا تب تو انہوں نے یہ بات رکھی ہے. تو یہ خود اس کی شکست یا اس کے چہرے کو آشکار کرنے کے لیے واضح ہے. لہذا امام نے کہا کہ قرآن و سنت پر عمل ہوگا. نمبر 1 جانشین کا تعین تم نہیں کرو گے، یعنی تم اگر مر گئے تو بات ختم، اب تم کسی کو اپنے بات بنا کر نہیں جاؤ گے. یہ نمبر 2. نمبر 3 تمہارے بعد امام حسن یا امام حسین بنیں گے حاکم شرعی، جو دین کے حکمراں، خلافت ان کو ملے گی. نمبر 4 ممبروں پر سب و شتم نہیں ہوگا امیر المومنین کے لیے. 70,000 ممبروں سے امیر المومنین کو نماز کے بعد یا خطبہ جمعہ میں برا بھلا کہا جاتا تھا. یہ اقرار کرنا، جتنی بات اس میں امام نے لکھی، شرائط جو رکھی، اس کا اقرار کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے ہوتا تھا اور اب نہیں ہوگا. یہ امام کے اوپر سب و شتم نہیں ہوگا اور شیعوں کی جانیں محفوظ رہیں گی. جو شیعوں کا حق ہے وہ انہیں دیا جائے گا. یہ امام نے شرائط رکھنے کے بعد حالات اپنے زمانے کے حالات سے آگاہ تھے، لہٰذا ان حالات کے مد نظر آپ نے ایسی صلح کی. اب نتیجہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جو اعتراف تھا معاویہ کا، جو اعتراف تھا کہ مجھے نماز روزہ اور ان سے نہیں مطلب ہے، کہتے ہیں جب مؤذن گلدستہ اذان پر جا کر کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو معاویہ کیا کہتا تھا کہ میں اس وقت تک سکون سے بیٹھوں گا نہیں جب تک اس نام کو مٹا نہیں دوں گا. ادب کیا ہے؟ یہ کتنے دن کی بات ہے؟ یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ امام حسن کی دور زندگی کا یہ دور ہے کہ جب یہ بات ہے. اس وقت کتنے مسلمان تھے اور آج کتنے مسلمان ہیں؟ وہ اپنے ہدف میں کامیاب ہوا، امام حسن اپنے ہدف میں کامیاب ہوا. ان کا ہدف کیا تھا کہ یہ نام ختم ہو جائے. امام حسن کا ہدف کیا ہے؟ یہ نام باقی رہے. بات زندگی اور موت کی نہیں ہے، بات ہدف کی ہے. لہذا وہ اپنے ہدف میں کامیاب نہ ہو سکا، لہذا آج دنیا کے ہر کونے سے یہ صدا آ رہی ہے. اس کا مطلب تھا اپنے زمانے کے حالات سے امام حسن اس قدر آگاہ تھے کہ وہی کام اختیار کیا یا وہی روش اختیار کی کہ جو اس زمانے کی ریکوائرڈ تھی. ورنہ امام حسن علیہ السلام کون کہتا بہادر نہیں ہے؟ ایکچولی ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ تلوار سے جنگ کر لینا ہی بہادری ہے. بہادری، شجاعت ایک کامل صفت ہے، کسی میں بھی پائی جائے اور یہ اس کو کہیں گے کہ یہ اچھی صفت ہے، خوبیوں والی خوبی ہے. یعنی اگر وہ کسی میں نہیں ہے، بزدلی ہے، تو یعنی وہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے. جب عام لوگوں کے لیے شجاعت ایک کامل صفت ہے تو امام کے لیے جی ہم اگر یہ، اور امام نے اس کا مظاہرہ بھی کیا ہے. بچپنے میں جب جناب ابوذر کو شہر بدر کیا گیا تو کوئی جان پہنچانے کے لیے جانے والا نہیں تھا. امام علی علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین گئے، اور یہ بچپنے میں مباہلے میں نصارہ نجران کے سامنے پیغمبر کے ساتھ امام حسن گئے. یہ سب چاہتے تو اگر ڈر تھی، خوف تھا، شجاعت نہیں تھی، بہادری نہیں تھی تو نہیں جاتے، لیکن یہ وہاں جا کر گواہی دیتے ہیں. شہزادی دو عالم کے پیغمبر کے وفات کے بعد شہزادی کا حق جب لوٹا گیا تو تب بھی آپ نے جا کر اپنی ماں کے حق میں گواہی دی. یہ بچپنا ہے. پھر ایک بار امیر شام کو دیکھا کہ ممبر رسول پر بیٹھے، تو آپ نے وہیں سے کہا کہ میرے باپ کا ممبر ہے، اتر اس پر سے. یہ باقاعدہ لکھی گئی کتابوں میں. اور جب صلح ہو گئی تھی تو یہ جو وہاں تخت لگتا تھا یعنی شام میں، وہ مدینے منتقل ہوا، اور وہاں بات چیت کرنے کے بعد، اہل بیت کی منقصد کرنے کے بعد امام حسن اور امام حسین بھی اس جلسے میں تشریف لے آئے. جب سنا کہ ارے
یہ اہل بیت کی منقصد بیان کرتے ہیں تو امام حسین کچھ کہنا چاہتے تھے، امام حسن نے روکا اور با وقار کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اپنا تعارف کروایا، معاویہ انا الحسن و ابی علی و انت معاویہ و ابو کا صخر ابو سفیان، انا حسن و امی فاطمہ و انت معاویہ و امک ہند، یعنی جگر خور جو آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد کہا انا حسن و جدی رسول اللہ و انت معاویہ و جدک عتبہ، کہ جو جنگ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں انا حسن و جدتی خدیجہ، میں حسن ہوں، میری نانی میری دادی جناب خدیجہ ہیں، اور جد کا قتیلہ، اور تو معاویہ ہے، اور تیری دادی یہ ہے۔ یہ شجرہ بیان کرنے کے بعد امام نے کہا جس کا شجرہ پست ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے صلح جو کہ اپنے زمانے کے حالات سے آگاہی کی بنیاد پر، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ نمبر 2، شجاعت کی جہاں تک بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شجاعت صرف تلوار چلانے کا نام نہیں ہے، کنڈیشن کے مطابق صحیح فیصلہ کرنا ہی شجاعت ہے جو آپ نے کیا۔ اور یہ چند مثالیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی بہادری اور شجاعت کے اوپر دلیل ہے کہ آپ نے۔ اور تیسری بات یہ کہ صلح کرنا اسلام کے قانون میں سے ہے، 3 ہی راستے ہیں، یا اور جس کو اگر یہ کہا جائے کہ 2 راستے تو کم سے کم ہے ہی ہے، کہ یا تو صلح کیا جائے یا تو جنگ کیا جائے، اور یا تو بیعت۔ صلح بیعت کا نام نہیں ہے، صلح کر لینا یہ بیعت کا نام نہیں ہے کہ گویا معاذ اللہ امام حسن نے صلح کر کے گویا بیعت کر لی، جی نہیں، بیعت ایک الگ چیز ہے اور صلح الگ چیز ہے۔ اسلام کے دونوں قوانین ہیں، اور چند جنگیں چھوٹی چھوٹی آپ نے پہلے سنا، پہلی ہجری میں جو جنگ بدر سے پہلے ہوئی اس میں بات چیت کر کے بات ختم ہو گئی تھی، تو اسی کا نام تو صلح ہے۔ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو سیرت پیغمبر پر مکمل عمل کیسے ہوتا؟ پیغمبر کی سیرت پر چل کر صلح کر کے امام حسن علیہ السلام نے بتایا کہ جو سیرت میرے نانا کی تھی وہی سیرت ہماری بھی ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہم سب کو سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں رہے محبت اہل بیت کے ساتھ سیرت اہل بیت اور سیرت اہل بیت پر چلتے رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، علماء کرام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ کل کے ونر حضرات فرین زہرا ایم مرچنٹ، قسیم بھائی کیشوانی اور تحسین فاطمہ ایم کپاسی، آپ حضرات ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔